بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح کو داخل کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو کیونکہ یہ تمہارے خلیفہ ہیں۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے اس سے آگے کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام فرشتے زمین پر سجدے میں گر گئے۔ بعض روایات کے مطابق پہلے مقرب فرشتوں نے باری باری سجدہ کیا تھا، یعنی پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل اور پھر اسرافیل اور پھر عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد پھر تمام ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تقریباً 100 سالہ طویل سجدہ تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور یوں ہی کھڑا رہا۔ بارگاہ الہی سے سوال ہوا، اے ابلیس، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں یہ نیا نام ابلیس پکارا گیا، اس سے پہلے تک عزازیل ہی تھا۔ ابلیس نے جواب دیا، اے عظمت والے اللہ عز و جل، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنایا گیا ہے جبکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ اچانک ابلیس کی حیت بدلنی شروع ہو گئی۔ خلط آسمانی یعنی آسمانی لباس چھن گیا، جبکہ لعنت اور رسوائی کا لباس ابلیس کے گلے میں زیبتن ہو گیا۔ گلے میں لعنت کا توق پڑ گیا۔ جو نور اور خوشبو عطا ہوا تھا سب چھن گیا۔ اس کی جگہ غلاظت، بدبو، تعفن اور ہیبت ناکی مل گئی۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھا کر ابلیس کی یہ حالت دیکھی تو دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ بعض علماء کرام نے نماز میں دوسرے سجدے کو اسی سجدے کی یادگار قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت جتائی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیات میں ہے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دیے جانے کے بعد 100 سال تک تنگ و تاریک جگہ پر رکھا گیا۔ بعض مفسرین کا اس پر اختلاف ہے، تاہم واقعات کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے ترتیب سے بتائیں گے۔ قید تنہائی سے 100 سال بعد باہر نکالا گیا۔ اس کی شکل بری طرح مسح ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے تمام مقرب فرشتوں نے ابلیس پر لعنت بھیجی، اس کے بعد تمام دوسرے فرشتوں نے ابلیس پر لعنت کی۔ اتنی سزا سہنے کے بعد بھی ابلیس اپنی ہی ضد پر ڈٹا رہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اے اللہ عز و جل، آپ نے یہ سب میرے مقدر میں لکھ دیا تھا، میں نے یہ سب کرنا تھا۔ ارشاد پاک ہوتا ہے کہ نہیں ابلیس، یہ تیری خطا ہے، غلطی ہے کہ تو نے ہمارے حکم سے روگردانی کی۔ لیکن ابلیس بجائے سمجھنے کے اپنی اسی ضد پر ڈٹا رہا کہ اللہ پاک، آپ نے میرے مقدر میں یہی لکھا تھا اور مجھے یہ سب کرنا تھا، اور میں کیسے فرار حاصل کر سکتا تھا؟ بس ابلیس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود اور لعین قرار پایا۔ ابلیس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اگر میں راندہ درگاہ ہی ٹھہرا تو میری یہ خواہشیں پوری کی جائیں۔ بعض علماء اور مفسرین کے نزدیک ابلیس نے اپنی کی گئی عبادت اور ریاضت کے صلے میں یہ خواہشیں کی تھی کہ اے اللہ، آپ کا وعدہ ہے کہ نیکیوں کا اجر ضرور دیں گے، اور مجھے یہ اجر دنیا میں ہی چاہیے، یا میں اس کا اجر دنیا میں ہی چاہتا ہوں۔ پہلی عرض یہ ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ اولاد آدم کا آخری فرد بھی اس روئے زمین سے اٹھا نہ لیا جائے۔ ارشاد پاک ہوا، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الحجر کی آیت نمبر 37 اور 38 میں ہے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر، یعنی قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے دوسری خواہش کی کہ اے اللہ، مجھے اتنی طاقت دے کہ تیرے بندوں کو راہ حق سے بہکاؤں اور بھٹکاؤں۔ ارشاد پاک ہوا کہ تیری یہ خواہش بھی پوری ہوئی، لیکن میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہ چل سکے گا۔ تیرا داؤ صرف ان بندوں پر ہی چل سکے گا
جو اس بات کی خامی رکھتے ہوں، اور ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابلیس نے تیسری خواہش یہ ظاہر کی کہ اے اللہ، میری اولاد بہت زیادہ ہو اور ان کی عمریں طویل ہوں، تاکہ میں اور میرا قبیلہ تیرے بندوں کو بھٹکائیں۔ بارگاہ الہی سے ابلیس کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ ابلیس کی چوتھی خواہش یہ تھی کہ میں جو مرضی شکل و صورت، رنگ و روپ چاہوں اختیار کر سکوں۔ ارشاد الہی ہوا کہ جا، تیری یہ خواہش بھی پوری کی، لیکن تو کبھی نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کبھی اختیار نہیں کر سکے گا، جنہیں میں آخری زمانے میں پیدا کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ سب کو تو اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کے واقعہ معلوم ہی ہوگا، جس کے بارے میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے ذکر کریں گے، کیونکہ اس ویڈیو کا مقصد شیطان ابلیس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تھا کہ وہ کیسے عزازیل سے ابلیس بنا اور کیسے آج اپنی ایک پوری فوج کے ساتھ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو کر ہر طرف سے انسانوں کو بھٹکا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ابلیس اور اس کے چیلے دجال کے فتنوں اور ان کے شر سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔